بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو فار اردو لورز کے سامعین و ناظرین، آج ہم غلام عباس کے افسانہ دھنک کی 5ویں اور آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ لوگوں نے جس قدر اس افسانے کو پسند کیا اور سراہا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے آخری حصے کی طرف چلوں، میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے پچھلی 4 قسطوں کا خلاصہ نہایت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ زیادہ بہتر انداز سے اس آخری حصے کا لطف حاصل کر سکیں۔ اس افسانے کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا خلا پیما تسخیر قمر کے لیے چاند پر اترنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ یہ منظر سننے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں۔ پاکستان کا خلا پیما چاند پر اترتا ہے اور یوں پوری دنیا میں اس کی تحسین ہوتی ہے۔ دوسری قسط میں پاکستان کے ملاؤں نے تسخیر قمر کو اسلام کے منافی قرار دیا اور اس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ تیسری قسط میں اس شدید احتجاج کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت کو گرا دیا گیا اور ملاؤں نے نئے انتخابات کروا کر اپنی حکومت قائم کی۔ چوتھی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ملاؤں کی یہ حکومت فرقہ وارانہ معاملات کی وجہ سے بڑے شدید مشکلات میں گر گئی ہے، اور پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا ہے، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب سب فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو اچانک آسمان پر دشمن کے طیارے پرواز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف۔ ایک صحرائے لق و دق ہے جس پر چودھویں کا پورا اور گول چاند اپنی پوری تابندگی کے ساتھ چاندنی بکھیر رہا ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے، جس کے ذرے چاندنی کی طرح چمک رہے ہیں۔ ریت میں کہیں نشیب ہیں، کہیں فراز، کہیں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے جن پر آہو خرامیں بے پرواہ میں مصروف ہیں۔ جب کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے تو یہ آہو چوکڑیاں بھرتے ہوئے کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ دور دور تک آبادی کا نشان نہیں، البتہ کہیں کہیں ایسے کھنڈر ضرور پائے جاتے ہیں جن کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی متمدن شہر آباد ہوگا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے جو ایک عجیب اداسی کی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ اچانک افق پر کچھ دھبے سے نمودار ہوئے۔ جب کوئی قافلہ آتا ہے تو پہلے یوں ہی دھبے سے دکھائی دیتے ہیں جو رفتہ رفتہ پھیلتے جاتے ہیں، اور ایسا نظر آنے لگتا ہے جیسے کوئی لمبا سانپ بل کھاتا ہوا آ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز ہدی خاں کے لہن کے ساتھ مل کر دھیمی دھیمی سنائی دینے لگتی ہے۔ جوں جوں قافلہ قریب آتا جاتا ہے آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ قافلے کے محافظ لشکریوں کے نیزے چاندنی میں چمکتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ دھبے جو افق پر نظر آئے نہ تو پھیلے اور نہ انہوں نے سانپ کی شکل ہی اختیار کی،
البتہ وہ بڑے بڑے ضرور ہوتے گئے۔ نہیں، یہ کوئی قافلہ تو نہیں بلکہ چند مسافر ہیں۔ جب یہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ 4 اونٹ چلے آ رہے ہیں جن پر 2 مرد اور 2 عورتیں سوار ہیں۔ ان چاروں نے مغربی لباس پہن رکھا ہے۔ اگلے اونٹ کی مہار ایک شخص نے پکڑ رکھی ہے جو عربوں کا سا دگلا لباس پہنے اونٹ کے قدم بقدم چل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی انگریز یا امریکن سیاح ہیں جو بندرگاہ کے ہوٹل سے گائیڈ کے ہمراہ چاندنی میں گرد و نواح کی سیر کو نکلے ہیں۔ مرد اڈھیڑ عمر ہیں اور عورتیں بھی جوانی کی منزل سے گزر چکی ہیں، مگر چاروں چاق و چوبند اور شاداں و فرحاں نظر آتے ہیں۔ ان کے قہقہے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز میں گڈ مڈ ہو کر اس منظر کی اداسی پر ایک تضحیک کی سی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے اپنی اونچی اور خراشدار آواز میں اپنے ساتھ والے مرد سے کہا، ڈک، دیکھو یہاں کا منظر کتنا دل فریب ہے، ذرا گائیڈ سے پوچھو ابھی کتنا اور آگے جانا ہے۔ مگر یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ گائیڈ چلتے چلتے خود ہی ٹھہر گیا، ساتھ ہی گھنٹیوں کی آواز بھی تھم گئی۔ چاروں سیاح گردنیں گھما گھما کر گرد و پیش کا منظر دیکھنے لگے۔ گائیڈ نے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، پھر وہ ریت پر ایک خاص جگہ جہاں کچھ کھنڈر پتھروں کی صورت میں پڑے تھے اشارہ کر کے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، صاحب یہی وہ جگہ ہے جہاں غنیم کے حملے سے پہلے ہوٹل موہنجو داڑو ہوا کرتا تھا، جس کی 71 منزلیں تھیں، اور جہاں پہلی مرتبہ پاکستانی خلا پیمان نے چاند سے ریڈیو پر پیغام بھیجا تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا آخری حصہ بھی ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ دھنک بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ 1969 میں لکھا گیا یہ افسانہ، جو مکمل طور پر مستقبل کے حالات کو سامنے رکھے بغیر لکھا گیا، اور غلام عباس نے اپنے اس افسانے سے قبل جو اپنے تاثرات لکھے وہ میں آپ کو اس میں سے کچھ حصہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی کچھ اسی قسم کے حالات سے متاثر ہو کر یہ افسانہ لکھا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے اتنا اور عرض کرنا ہے کہ اس افسانے میں مسلمانوں کے کسی خاص فرقے یا جماعت یا کسی خاص شخصیت کو ہدف نہیں بنایا گیا، اور اگر کہیں مماثلت نظر آئے تو اس سے محض اتفاقیہ سمجھا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔